السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا جو ہے وہ شروعات ہو چکی ہے، اور ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو اپنی برکات و فضائل میں اپنی مثال آپ ہے. اس مہینے کی تاریخی حیثیت تو اپنی جگہ ہے، مگر اسلام کی اس اگر تاریخی اسلام کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اس میں کئی واقعات ایسے ہیں جو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اور اس حوالے سے آج بہت ساری باتیں ہوں گی، اور اسپیشلی ہم بات کریں گے یہ شروع کے جو ہمارے 10 محرم ہوتے ہیں، اس حوالے سے خصوصی جو ہے روشنی ڈالی جائے گی. اور جہاں محرم سال نو کی ابتدا کی نوید دیتا ہے، وہیں اگر بات کی جائے ان واقعات و حادثات کی بھی بڑی خبر بھی دیتا ہے. آج اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مشہور و معروف خطیب. میں بات کر رہا ہوں علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب. ان سے پوچھیں گے، ان سے جانیں گے، کیونکہ ان کی بڑی اگر بات کی جائے، انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح کی اگر بات کی جائے، مجالس وہاں جا کے وہ خطاب کرتے ہیں، اور بڑی ان کی گہری روشنی سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، بڑی گہری توجہ ہوتی ہے ان کی ان واقعات کے حوالے سے. اور مجھے بھی سیکھنے کو ملے گا، اور آپ لوگوں کو بھی سیکھنے کو ملے گا. اور جو لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں، میری ان لوگوں سے درخواست ہے کہ آج کا پروگرام ضرور سنیں، FM 88.6 ٹیون کر لیں. اور جو لوگ اس وقت ہمیں سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں سندھ پولیس FM 88.6 کے پیج پر، آپ لوگ بھی خصوصی آج کا پروگرام ضرور دیکھیں، کیونکہ آج بڑے عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے میں ان کو خوش آمدید کرنے جا رہا ہوں. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب پہلے تو بہت شکریہ، آج آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آئے، اور آج ایک ایسا موضوع اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس پہ روشنی ڈالنے جا رہے ہیں. پہلے تو علامہ صاحب میں یہ چاہوں گا کہ محرم کے فضائل کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ. آپ نے محرم کے فضائل کی جو ہے وہ بات کہی ہے. 61 ہجری سے پہلے، یعنی واقع کربلا سے پہلے، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ محرم الحرام سے منسوب رہی ہیں اسلام میں. اور تواریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت کا دن بھی 10 محرم ہوگا. مگر 61 ہجری کے بعد جب فرزند رسول نے کرب و بلا کے میدان میں اپنی بے نظیر قربانی پیش کی اور نانا کے دین کو اور اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچایا، تو اس کے بعد سے یہ محرم جو ہے وہ سال نو کا پیغام نہیں، بلکہ جب یہ افق پہ نمودار ہوتا ہے تو سرخی مائل اور پوری فضا جو ہے وہ غم میں ڈوب جاتی ہے. اس لیے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا ابھی کہ امام حسین علیہ السلام وہ عالمگیر شخصیت ہیں کہ جن کے لیے سرکار نے فرمایا حسین مصباح الہدا. حسین جو ہے ہدایت کا سر چشمہ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. وہ سفینۃ النجاہ، مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، نجات کی کشتی ہیں. اور ہدایت کا سر چشمہ، یعنی اگر آپ کو ہدایت لینی ہے تو امام حسین علیہ السلام سے لیں، اور نجات چاہتے ہیں تو وہ بھی میرے اس بیٹے امام حسین علیہ السلام میں ہے. تو امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن میں رات کو اندھیری رات تھی اور میں سرکار کے دولت قدے پہ گیا، میں نے دکل باب کیا، سرکار تشریف لائے. ایک گٹھڑی تھی جس کو آپ سینے سے لگائے ہوئے تھے، آپ نے اس کو کھولا تو میں نے دیکھا ایک بچہ ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. سرکار نے اپنی زبان اقدس اس بچے کے منہ میں دے دی، اور وہ بچہ اس مانوس ہو کے اس زبان کو چوس رہا تھا کہ جیسے اس زبان سے بڑا مانوس ہو. میں نے پوچھا میرے ماں باپ قربان یہ کون ہے؟ کہا اے ابو ہریرہ دیکھو یہ میرا بیٹا حسین ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. تو محرم الحرام ہمیں ایک پیغام دیتا ہے یہ کہ یہ پیغام حریت ہے، یہ عہد سازی کے 10 دن ہیں کہ ہم ظالم کے آگے ڈٹ جانے کا نام ہے اور مظلوم کی حمایت کا نام ہے محرم. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا،
اگر محرم الحرام کی بات کی جائے، اس میں شہادتوں کے بارے میں اگر بات کی جائے، کیا کہنا چاہیں گے؟ شہادتیں جو کہ صبح عاشور سے شروع ہوئیں اور عصر عاشور سے بھی ختم ہوئیں، اور اتنی عظیم عظیم شہادتیں ہیں کہ اگر ہم پورا سال بھی ایک ایک شخصیت پہ گفتگو کریں بے تو شک کم بے پڑ شک جائے۔ علامہ صاحب، بے شک صحیح کہہ رہے ہیں۔ مگر امام حسین علیہ السلام کے خاندان سے ہٹ کے جو امام حسین علیہ السلام کے جانثار تھے، جو آپ کے صحابہ تھے، شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ میری خون کے پیاسے ہیں، میں تمہیں نانا سے جنت دلوا دوں گا۔ ہائے 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 ہائے۔ حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، جو خود جوانان جنت کے سردار ہوں، بالکل بالکل۔ نانا سے جنت دلوا دوں گا، تم جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ مگر کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھا، اگر جانے کو تیار نہیں ہو تو میں شاید مجھے دیکھ کر نہیں جانا چاہ رہے ہو، میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، اندھیرے میں چلے جاؤ، جنت دے چکے ہیں، جنت دے چکے، جنت دے چکے، جنت کے تو سردار جو بے سردار شک بے مالک شک، ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے ایسے نا، ہی ہے۔ جنت تو دے چکے، کہا میں نے دے دی جنت تمہیں، دیا بجھا دیا، تھوڑی دیر کے بعد دیا جلایا تو سب بیٹھے ہوئے، کہا گئے کیوں نہیں؟ تلواریں لائے اور مولا حسین کے قدموں پہ ڈال کے کہا کہ فرزند رسول اگر 70 دفعہ زندگی ملے، جسم کے 70,000 ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر بھی ہم آپ پر اپنی جان نثار کر دیں گے۔ اس کا بہت مقصد خوب۔ یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پا چکے تھے۔ کربلا، یہاں میں آپ کی توسط سے سننے والوں کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں کربلا حادثہ نہیں تھا، حادثہ تو ایک اچانک ہو جاتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہو گیا، اسے حادثہ کہتے ہیں۔ کربلا پری پلان تھا، اوکے، سرکار کو بھی معلوم تھا جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف ایسا ہو لائیں، جائے گا، ایسا ہو جائے ہاں گا۔ ہو جائے گا، ہاں۔ نوید مل چکی تھی، یعنی امام حسین علیہ السلام ہاتھوں پر ہیں سرکار کے، آپ نے بوسہ دیا، خوش ہوئے، اوف، پھر آپ نے گریہ فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ گریہ فرمایا، تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ بابا ابھی تو آپ مسکرا رہے تھے، کہا پہلے مجھے جبرائیل نے پیدائش کی خبر دی حسین کے، میں مسکرایا، پھر مجھ سے کہا کہ تمہارا یہ بیٹا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ تو اب مجھے بتائیے یہ حادثہ تو نہیں، حادثہ تو اچانک ہوتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، حادثہ اچانک ہوتا ہے، حادثہ اچانک یہ تو ہوتا پتا ہے، تھا، یہ پتا تھا، ہاں، پری پلان پری تھا، پلان تھا۔ اور یہ دنیا کو معلوم تھا، اسی لیے جب 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام چلے تھے نانا کا مدینے کو چھوڑ کے، تو تاریخ طبری نے لکھا ہے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ اے نانا کے دین، اگر میرے مرنے سے تو بچ سکتا ہے تو آؤ تلواروں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اور حاکم کے سامنے ایک جملہ امام حسین نے جو کہا ہے وہ آپ کی توسط سے اگر میں پہنچا سکا، بے شک، بے وہ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے۔ اچھا، حاکم کے سامنے جس نے یزید کی بیعت مانگی تھی، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یزید کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے گا، یعنی اس مجھ جیسے میں امام حسین علیہ السلام بتا رہے تھے کہ مجھ جیسا کہ میری شخصیت کیا ہے، میں سرکار کا نواسا ہوں، میں نے کاندھوں پہ سواری کی ہے، میں نے ان زلفوں کو پکڑا ہے جس کے لیے قرآن نے قسم کھائی ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، یاسین، ان زلفوں کی قسم جو کھائی ہے وہ میں نے تھامی ہے، نانا میرے لیے سواری بنے ہیں، اگر میں سبحان اللہ، چلتا چلتا آ کے بیٹھ گیا ہوں تو نانا نے سجدے کو طول دیا ہے، سارے صحابہ انتظار میں ہیں کہ سرکار اٹھیں تو سجدہ ختم ہو، اور سرکار انتظار میں حسین کے، ہائے 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 ہائے، اور مشیت کہہ رہی ہے کہ اے رسول جب تک حسین خود نہ اتر جائیں ہوئے ہوئے تم سجدے میں ہی رہنا۔ بالکل، اور آپ خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں، کسی میں پیر الجھا گرے، شمع رسالت کے پروانے میری جانیں قربان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تشریف فرمائے، آپ نے خطبے کو چھوڑا، ممبر سے اترے، حسین کو سینے سے لگایا اور پھر جا کے خطبہ دینا شروع کیا، سینے سے لگانے کے بعد، سینے سے لگانے کے بہت بعد۔ خوب، بہت خوب۔ تو بالکل، اور بات کی جائے 10 محرم کی بہت خصوصیات ہیں، جن میں چند خصوصیات ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی
کو شہادت نصیب ہوئی، اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کی فرعون سے نجات ملی، اور بہت ساری ایسی تاریخی چیزیں ہیں کہ میں کیا میں اور آپ بتائیں، بالکل طویل تاریخ ہے، اور بڑی قربانی ہے سر، بڑی قربانی ہے. اگر یہ 10 محرم الحرام کی بات کی جائے نا، ان 10 دنوں میں بہت تاریخ ہے ہماری اسلام کی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑا اہم سوال جو لوگ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، کہ محرم میں 9-10 کا جو روزہ رکھتے ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں بتائیں. دیکھیں، سنتی روزے کی تو تمام ہی افضلیت ہے، اور روزہ ہمارے ہاں ویسے بھی مسلمانوں میں واجب کے علاوہ سنتی روزے ہم رکھتے ہیں، رجب میں بھی رکھتے ہیں، شعبان میں بھی رکھتے ہیں. اسی طریقے سے محرم میں بھی پہلی سے لے کر 9 تک جو ہے ہمارے ہاں روزے رکھے جاتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے دوسرے جو مسالک کے وہ 10 محرم کا بھی روزہ رکھتے ہیں. ہمارے فقہ جعفریہ میں 9 محرم کا ہم روزہ رکھتے ہیں، 10 کو ہم فاقہ کرتے ہیں. تو اس کے بڑے منزلت ہیں، بڑے فضائل ہیں، اور اس سے ایک یاد تازہ ہوتی ہے. آپ نے جیسے کہا نا کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی پیاس اس سے تازہ ہوتی ہے انسانی ذہن میں. اس لیے واقع کربلا تازہ ہوتی ہے جب انسان بھوکا رہتا ہے، جب انسان پیاسا رہتا ہے. اور اس گرمی کے عالم میں کہ جب انسان محرم میں روزہ رکھتا ہے تو وہ مقصد کربلا کے قریب آتا ہے. اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں فجر سے لے کے مغرب کی اذان تک بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہوں اس گرمی میں عالم میں. کیا ہوا ہوگا رسول اور ان کے خانوادے نے 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کی. ہائے 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 ہائے، بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ فضیلت ہے اور یہ منزلت ہے اس روزے کی بھی، اور ان دنوں کی بھی فضیلت ہے، اور اس قربانی کی بھی فضیلت ہے. اور اس قربانی کے مقصد کو صرف رسومات میں نہیں حاصل کرنا، ہمیں کربلا درس کیا دے رہا ہے. دیکھیں، امام حسین نہ تو کسی مسلک کے ہیں، نہ امام حسین کسی قوم کے ہیں، نہ امام حسین کسی قبیلے کے ہیں. امام حسین ہر اس مظلوم کے ہیں جو ظلم کے خلاف خروج کرے. بہت اچھی آپ نے بات کی، بالکل سمجھے نا. امام حسین نہ کسی قوم، نہ قبیلہ، نہ مسلک، ٹھیک ہے نا. امام حسین کا غم تو ہندو بھی منا رہے ہیں، میں نے خود دیکھا امام حسین کا غم کرسچن بھی منا رہے ہیں. سب کے ہیں بالکل. حسین ہر اس مظلوم کے ہیں جو اس مقصد کو پالے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو اپنے خاندان سمیت 72 نفوس کے ساتھ، جس میں 6 مہینے تک کا بچہ تھا، بالکل ایسے کربلا تشریف لائے، حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کربلا میں وارد ہوئے. 6 مہینے کا بچہ جس کے حلق میں جو ہے وہ حضرت علی اصغر علیہ السلام نے جو قربانی دی، اور رہتی دنیا تک کو امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی جابر اور ظالم کو دیکھو تو کہیں مصلحت پسندی کا شکار نہ ہو جانا. مسلمان آج آپ دیکھیں نا، 57 اسلامی ممالک ہیں. فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ صحیح بات ہے. بہت کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے مقصد حسینیت کو نہیں سمجھا، ہم نے کنورٹ کر دیا ہے رسومات میں. بہت خوبصورت بات کی، مقصد حسینیت کو ہم نے نہیں سمجھا. تمام مسلمانوں نے اپنے اپنے انداز میں امام حسین کو رسومات میں کنورٹ کر دیا ہے، مگر امام حسین کا تو مقصد کچھ اور ہے. اس پہ ہم نہیں چل رہے، اس پہ ہم نہیں چل رہے. اگر اس پہ ہم مسلمان چلنے لگے تو ہمارے تو دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں. آج جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے مسلم امت مسلمہ کے ساتھ، یہ شاید نہ ہو. اسی لیے تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مسلکوں کی، قوموں کی، قبیلوں کی قید سے نکل کے امام حسین کے اس پیغام کو سمجھیے کہ جو امام حسین نے آخری وقت میں، عصر کے وقت سجدے کے عالم میں ایک ندا دی تھی، حل من ناسن ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا. حالانکہ مدد کی ضرورت نہیں تھی، مدد مانگتے تو صبح مانگتے جب سب بھائی بھی زندہ تھے، بیٹا بھی زندہ تھا. مگر یہ آخری وقت میں حسین نے کیوں کہا؟ یہ حسین ہر کائنات کے انسان کو پیغام دے رہے تھے کہ جب کسی مظلوم کو دیکھو تو میرا یہ قول یاد رکھ لینا، ظالم کے ساتھ نہ ہونا، مظلوم کی حمایت کرنا. آج دنیا کا ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے. آج اگر دیکھا جائے جو مظلوم ہے بیچارہ، وہ بیچارہ ایسے ہی گھوم رہے. مصلحت پسندی جو ہے اس کا راستہ اور حسینیت کا راستہ الگ ہے.
بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب آپ نے، بالکل جی جناب. اور جو لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں اور آپ لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے، آج اتنی زبردست گفتگو ہو رہی ہے، اور میں تہ دل سے علامہ صاحب کو دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی بے حد مصروفیت ہوتی ہے، اسپیشلی محرم میں. مصروفیت تو پورا سال ہوتی ہے، لیکن محرم میں مجالس خطابت کرتے ہیں اور آپ کے سامنے آپ لوگ سنتے بھی مختلف ٹی وی چینلز میں. یہ ان کی محبت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے اسپیشلی یہاں پہ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور یقیناً جو لوگ اس ٹائم ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ اس ٹائم ہمیں ریڈیو پہ سن رہے ہیں، آپ لوگ آج اتنی، میں کہوں گا کہ نالج آج ہمیں دے کر یہاں سے جائیں گے. اچھا مجھے علامہ صاحب یہ بتائیں کہ تھوڑا آپ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. آپ جب خطابت آپ نے شروع کی تو آپ اس میں اسپیشلی کس چیز پہ روشنی ڈالتے ہیں؟ دیکھیں مجھے مجالس پڑھتے ہوئے 28 سال ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور میں جو مجالس پڑھتا ہوں اس کا محور اور مقصد جو ہوتا ہے کہ میں کسی مسلک یا کسی قبیلے یا قوم کو ایڈریس نہیں کرتا ہوں. میں تمام عالم انسانیت کو پیغام دیتا ہوں اپنی مجلس میں، اور پیغام یہی ہوتا ہے کہ حسینیت کا راستہ ہی سرکار دو عالم کا راستہ ہے، اور سرکار دو عالم کا راستہ جو ہے وہ اللہ کا راستہ ہے. بے شک 61 ہجری میں جب امام حسین نے دیکھا کہ دین کے مقصد کو بدلا جا رہا ہے، پوری دنیا خاموش تھی، مگر امام حسین جو ہے وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا نہیں، میں دین میں امینڈمنٹ نہیں ہونے دوں گا، میں مصیبتیں برداشت کروں گا. بہت سے لوگ روک رہے تھے امام حسین کو کہ گرمی کا وقت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، مستورات آپ کے ساتھ ہیں، نہ جائیں. مگر امام حسین کو ایک مقصد تھا جس کو حاصل کرنا تھا، اور انہوں نے وہ مقصد کربلا کے میدان میں سر تو کٹا مگر سر جھکا نہیں. کیا بات کہتی ہے علامہ جوش صاحب. کو کہنا پڑا کہ حسین یہ تیرا انی پر سر نہیں، تیری انا کا تاج ہے. سر نہیں جھکایا. کیا بات کرتی ہے کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے. یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. حسین کو جدا تو کیا قرآن سے، مگر نو کے نیزہ بھی سورہ کہف کی تلاوت کر کے امام حسین نے فرمایا کہ تم میرا سر تو جدا کر سکتے ہو مگر حسین کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے. بڑی خوبصورت بات. اور آپ یہ جب باتیں بتا رہے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ سن کر اور یہ چیزیں ہمیں ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے. ہمارے جو بچے ہیں، ہماری نئی نسل جو ہے کافی دور جاتی آ رہی. میں نے سنا بھی کہ آپ نے دیکھا کہ مجالس میں آج کل میلے کی طرح لوگ آ رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے دیکھا آپ کا ایک کلپ میں نے. اور اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے علامہ صاحب؟ دیکھیں یہ آپ یہ دیکھیں کہ محرم ہو یا ربیع الاول کا جو ہم مناتے ہیں، ہم نے اس کو رسم بنا لیا ہے، اور جہاں معاشرے میں شریعت کو رسم میں کنورٹ کر لیا جائے تو پھر اس عبادت کی روح نکل جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. یہ وہ والی بات ہے کہ ایک رمضان کے مہینے میں ہم مسلمان ہوتے ہیں اور چاند رات دیکھتے ہی ساری مسلمانیت ختم ہو جاتی ہے. تو 10 دن جو ہیں، یہ 10 دن جو ہیں اتحاد امت کا پیغام لاتے ہیں. امت کو ایک جگہ جمع کرنے کا نام ہے محرم. اور یہ بھی میں آپ کی توسط سے بتا دوں کہ محرم دلوں کو جوڑنے کا نام ہے، توڑنے کا نام بے ہے. شک بے شک بے شک. اپنی طرف مائل کرنے کا نام ہے. بالکل ایسے. امام حسین کی مظلومیت ہم مسلمانوں کو بالکل ایسے ہی ہے، جھنجھوڑ رہی ہے کہ اپنے مسلمانوں کی حالت دیکھو، اصلی روح کی طرف آؤ. جو کہ نہیں آ رہے، ہم نے اس کو ایک انٹرٹینمنٹ بنا لیا ہے. اور جب امہ جو ہے مسلمان اپنی عبادتوں کو انٹرٹینمنٹ بنا لیں گے. اچھا پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا علامہ صاحب؟ آپ تو مجالس نہیں ہوتا تھا، پہلے نہیں ہوتا تھا. ہم آج ان تمام چیزوں کو جدت کا نام دیتے ہیں. یہ قصور کس کا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جب معاشرے میں بیرا روی پھیل جاتی ہے نا، تو یہ بیرا روی صرف آپ کو محرم کے مہینے میں ہی نظر نہیں آئے گی، ہر چیز میں مسلمانوں میں بیرا روی ہو گئی ہے. ہم مسلمان اپنے جو راہ ہے اس سے بہت پیچھے نکل چکے ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا. ہم رول اینڈ ڈیوائڈ والی پوزیشن میں آ گئے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اور ہم یہ باتیں سننا بھی نہیں چاہتے اور برداشت بھی نہیں کرنا چاہتے. مگر جب تک دنیا میں ہم گراؤنڈ ریئلٹی نہیں بتائیں گے دنیا کو، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. نہ ان کو پتہ چلے گا، نہ ہمیں پتہ چلے گا. اچھا علامہ صاحب، آپ نے
28 سال کا آپ کا وسیع تجربہ ہے اور مجالس کرتے ہوئے باہر ہیں آپ، دنیا میں بین الاقوامی سطح پر آپ گئے ہیں، جی تو آپ کو زیادہ ہوتا ہے نا انسان کا ذرا، انسان کو دل کو سکون ملتا ہے پاکستان میں یا بین الاقوامی سطح پر، کہاں زیادہ ملا؟ دیکھیں میں نے دبئی کے کوئی بھی ایسا جزیرہ نہیں ہے جہاں نہ پڑھا ہو. اچھا. میں نے سڈنی میں پڑھا، میں نے کینیڈا میں پڑھا، میں نے لنڈن میں، اس کے برمنگم میں نے پڑھا. تو میں وہاں جب دیکھتا تھا کہ جب وہاں پہ برمنگم میں، لندن میں یا آسٹریلیا وغیرہ میں جب جلوس نکل رہے ہوتے ہیں تو جلوس اپنا چل رہا ہوتا ہے اور سارے شاپس وغیرہ کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور دنیا کا سارا کام چل رہا ہوتا ہوتا اوکے ہے، کوئی نظام رکتا نہیں صحیح ہے. پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک دن ہے، اس کی یاد منا رہے ہیں. صحیح ہے. انگریز بڑے حیران ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ سچویشن ہونی تو ہمارے ہاں چاہیے، ہو ادھر رہی ہے، ہو ادھر رہی ہے. جو گورا ہے وہ دیکھ رہا ہے اور ہمارا احترام کر رہا ہے. وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی یہ دن ہے اور یہ جا رہے ہیں، اچھا گورا احترام کرتا ہے ہمارے، گورا احترام کرتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے، مجلس میں آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو پہلے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آتی ہے یا محرم الحرام آتے ہیں تو کنٹینر جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں اور چاروں طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں. یہاں پر ہمارے بالکل پاکستان میں دیکھیں، ہاں بالکل بند ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ 12 ربیع الاول ہو یا محرم ہو یا کوئی بھی مذہبی ایونٹ ہو، ان کے پاس حکومت نے پرمٹ دیا ہے جلوس نکالنے کا. اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا آلٹرنیٹ ایسا فراہم کرے کہ عوام الناس کو نہ ٹریفک جیم ہو، نہ راستے میں کوئی تکلیف ہو، جو مریض ایمرجنسی میں ہے وہ ہاسپٹل تک پہنچے. اس لیے کہ جس حکومت نے پرمٹ دیا ہے راستہ آلٹرنیٹ بنانا بھی اس کا کام ہے. خوبصورت بات آپ نے کر دی. نہ کہ ہم اس کو تنقید کریں کہ جو جلوس نکال رہا ہے. بھائی وہ جلوس تو قیام پاکستان کے بعد سے نکال رہا ہے اور بغیر اجازت کے نہیں نکال رہا ہے. آپ کا مقصد یہ کہ سسٹم ایسا بنے کہ عوام کو تکلیف نہ ہو. دے رہے ہیں بھائی، جب آپ نے ایک اجازت نامہ اتنا بڑا دیا ہوا ہے اور آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ جلوس وہاں سے گزرے گا تو ریاست کا کام ہے کہ عوام کو سہولت دے. یہ جلوس صرف پاکستان میں تو نہیں نکل رہا، پوری دنیا میں ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہندوؤں کی اکثریت ہے انڈیا میں، بالکل ایسے ہی ہے. مگر وہاں جلوس نکلتے ہیں وہ آلٹرنیٹ دے رہے ہیں، گورے آلٹرنیٹ دے رہے ہیں، مگر ہم کیوں نہیں آلٹرنیٹ دے پا رہے؟ تو یہ آپس میں گتھم گتھا ہونے کے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے، سسٹم میں کمزوری ہے نا. ریاست سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ جب آپ ہی نے پرمٹ دیا ہے تو آپ ہی کا کام ہے کہ آلٹرنیٹ ایسا بنائیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں. اور سسٹم کی کمزوری ہے علامہ صاحب، یہ بات صرف اتنی سی آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی اور واقعی صحیح بات ہے. میں خود بھی جب بیرون ملک میں تھا، جب پڑھنے گیا ہوا تو میں نے دیکھا وہاں پہ کچھ محرم میرے وہاں بھی گزرے، بڑا سسٹمیٹیکلی وہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں اور ان کا نظام بڑا ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ روڈز کبھی بلاک نہیں ہوتی، جیم پیکٹ نہیں ہوتی. وہ مانتے ہیں وہ. اچھا وہ پوری کلچرل ملٹی کلچرل ہے وہ دنیا. اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے، میں عرض کروں کہ ہم لوگ بھی تو ٹریفک کی قوانین کی پابندی نہیں کرتے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. وہاں ٹریفک کے قوانین کی پابندی ہم خود صحیح نہیں ہے سر، ہم اداروں پہ انگلی اٹھائیں گے. ہم اداروں کو تو بعد میں کہیں نا، بالکل پہلے اگر ہم کسی کو نکلنے کی جگہ دے دیں تو اگر 1 منٹ صبر کر لیں ہم، تو ایک آدمی اگر نکل جائے اس کے بعد ہم نکل جائیں. مگر مجال ہے کہ ہم 1 منٹ کسی ہم لال بتی پہ نکل رہے ہوتے ہیں. اچھا جو کوشش کرتے ہیں، یقیناً دیکھیں ریاست کوشش کرتی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، میں اس سے بھی دو رائے نہیں ہے، مگر ان کے پاس بھی تو ذرائع محدود ہیں. راستے اتنے کنجسٹڈ ہو گئے ہیں، اتنے کنجسٹڈ ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے ٹریفک کو یوٹیلائز کر کے جو ہے وہ جتنے لوگ لگے ہوئے ہیں اپنی ڈیوٹیز پہ لگے ہوئے ہیں، اسکاؤٹس بھی لگی ہوئی ہے، ٹریفک پولیس بھی بڑا بہترین کام کرتی ہے، مگر کراچی کی آبادی
جس وقت یہ جلوس نکلا کرتے تھے اس وقت کتنی آبادی تھی، آج کتنی آبادی ہے، آج بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس سے بالکل ہاں کئی ایسے گنا ہی۔ آبادی۔ اچھا علامہ صاحب یہاں پہ تصویر کے دونوں بالکل رخ ایسے ہی ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، بات حقیقت ہے کہ عوام بھی صحیح نہیں ہے، دیکھیں عوام بات سچ کو تھوڑا سا نا ہم وہ سر کرنا قانون کی پاسداری نہیں کرتے، یہ بات سچ ہے۔ ہم باہر کے ملک جائیں گے وہاں پہ ڈنڈے کا زور ہے نا، وہاں سارے ان کے قوانین کو ہم فالو کر رہے ہوتے اس سے ہیں۔ بھی ہمارے confusion اب جس طرح ٹریفک پولیس کی آپ نے بات کی تو اپنے رولز بناتے ہیں، بہت اچھا نظام، مگر بالکل اس پہ توڑتی عوام فالو ہے، بھی تو کرے نا، فالو نہیں کرتے نا وہ بیچارے کیا کریں۔ اور اب ہر گاڑی جو چلا رہا ہے بندہ انڈیویجلی چلا رہا ہے ہاں نا، نا۔ اب ہر ایک کے ساتھ ٹریفک پولیس والا تھوڑی بٹھائیں گے، نہیں، وہ اس نے رولز تو خود بنا جو فالو کرنے نا۔ مگر اگر رول کی پاسداری ہو تو اتنے مسائل نہ ہوں۔ ایسے ہی ہے سر، دیکھیں ہم ہمیشہ اداروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہم بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں حلیم اسپیشلی بنایا جاتا ہے 9-10 کو نا، تو تھوڑا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں، جو میں چاہ رہا ہوں بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، تھوڑی سی اس میں روشنی ڈالیں جو حلیم کیوں بناتے ہیں۔ برے صغیر پاک و ہند میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بزرگوں کی جانب سے جو ہے وہ رائج ہیں۔ تو اچھا جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ شام غریباں تھیں، خیمے جل چکے تھے، اولاد رسول جو تھی جلے ہوئے خیموں میں تھی، تو جناب حر کی زوجہ جو ہے کچھ جلا ہوا اناج اور کچھ پانی جو ہے لے کے اہل بیت رسول کے پاس آئی تھی۔ تو وہ اجناس تھا، اس میں گیہوں تھا اس زمانے میں، اور کوئی ایسی چیزیں تھیں جو لائی تھی۔ تو اس کے کو دیکھتے ہوئے ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں ہمارے کئی مسالک ایسے ہیں جو انہوں نے کہا کہ بھئی 10 محرم کے دن ہم کون سی غذا کھائیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حلیم میں دالیں بھی ہوتی ہیں، حلیم میں گیہوں بھی ہوتا ہے۔ پہلے یہ کھچڑا بنتا تھا، اوکے پہلے کھچڑا بنتا تھا جس میں گیہوں ہوتے تھے اور جس میں وہ دالیں ملا اچھا کے جو ہے وہ اس کو بنایا جاتا تھا۔ اب چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے ریفارم خود ہی کر لی ہیں، اب اس کو کسی نے حلیم کا نام دے دیا ہے، اب نت نئے طعام بنتے ہیں۔ اچھا یہ ایکچوئل لفظ حلیم ہے دلیم ہے؟ نہیں، ایکچوئل تو اردو لغت میں تو حلیم ہے، اچھا مگر بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو لفظ حلیم ہے یہ اللہ کا اسم ہے، اوکے لہٰذا وہ احترام میں اس کو جو ہے دلیم اس نام کو کہتے ہیں۔ حالانکہ اگر مقصدیت نعوذ باللہ اللہ کی تو بہت وہ ہے، اگر مقصدیت اس طرف ہے تو وہ تو کفر ہے، اوکے وہ تو کفر میں آ تو پھر جاتا ہے۔ نام کون سا صحیح ہے؟ نام کون سا صحیح ہے؟ اگر دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ نام تو برے صغیر پاک و ہند میں اس کا حلیم ہی رکھا جاتا ہے، مگر ذہن میں اگر میں کوئی چیز حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھ رہا ہوں، کوئی چیز، کوئی تعویذ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، اللہ کا نام ہے، اگر میں اس نیت سے رکھ رہا ہوں اپنی جیب میں کہ یہ میری حفاظت کرے گا تو وہ یقیناً ایک اچھی چیز ہے۔ مگر اگر دل میں یہ خیال ہے کہ نہیں اس سے جو ہے وہ توہین ہوگی تو میں کفر کے زمرے میں آ جاؤں گا۔ صحیح ہے۔ تو یہ سوچوں کا وہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ ہم حلیم کو اس نظریے سے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے تو یہ تو کفر کے زمرے میں آ جائے گا۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کھانے کی غذا ہے تو پھر کوئی اس کا حرج نہیں۔ ایک یعنی سوچ کی وہ ہوتی ہے۔ صحیح، حلیم صحیح اس کا مطلب ہے، صحیح۔ اچھا سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں، تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں، جگہ جگہ پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی سبیلیں لگی ہوتی ہیں، اس میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں یہ محبت اور عشق جو ہوتا ہے نا، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہمیں کتابوں سے ہٹ کر بھی جو ہے نا ہمیں سوچنی پڑتی ہیں۔ بہت سے صرف یہ جو سبیلیں لگتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ صرف کوئی مسلک نہیں لگاتا، میں نے ہندوؤں کی سبیلیں بھی دیکھی ہیں، میں نے سکھوں کی بھی سبیلیں دیکھی ہیں، تمام جو ہے قوم قبیلے جو ہیں وہ امام حسین کے نام پہ جو ہے دنیا کو پانی پلاتی ہیں۔ ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو پانی نہیں ملا تو ان کی یاد میں ہم لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، ان کی یاد میں جو ہے ہم جو ہے وہ شربت بانٹ رہے ہیں، ان کی یاد میں بہت سے لوگ جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں، ان کی یاد میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اچھی اچھی چیزیں بانٹتے ہیں۔ تو یہ ان کا عشق اور محبت ہے، اور یہ سبیلیں یہاں نہیں بلکہ برے صغیر پاک و ہند میں ہر جگہ لگتی ہیں۔ اور جب آپ دیکھیں گے چہلم میں جو 20 سفر پہ مشی ہوتی ہے، نجف سے کربلا پیدل آتے ہیں لوگ چلتے ہوئے، تو وہاں جگہ جگہ آپ کو جو ہے پانی کی یہ ابھی دیکھا نا آپ نے جب ہیٹ اسٹروک آیا تھا
تو کس طریقے سے لوگ سبیلیں لگا کے لوگوں کو بالکل ایسے ہی پانی پلا رہے تھے. اس کا مقصد کیا تھا کہ بھائی گرمی کی شدت ہے اس لیے اپنے بھائیوں کو پانی پلائیں. بالکل ایسے ہی تو ہے. یہی جو کہ ثواب کا کام ہے. پانی پلانا ویسے ہی ثواب ہے, اور اگر امام حسین کے نام پہ پلا دیں تو ڈبل اور ٹربل ثواب بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی, بے شک اس میں تو کوئی شک یہی نہیں ہے. سبیلوں کا مفہوم ہے, یہ عشق ہے, محبت ہے. اور عشق اور محبت نہ تو کتابوں میں ڈھونڈی جا سکتی ہے اور نہ کسی کا اس کا کیوں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. جس کو جو محبت میں نظر آتا ہے وہ بالکل صحیح بات ہے. یہ عشق اور محبت ہے, یہ بھی ایک ثواب کا طریقہ ہوتا ہے. بہت اچھی بات کی کہ ہیٹ اسٹروک میں واقعی بہت سارے لوگ ہمیں روڈز پر نظر آتے تھے کہ پانی پلا رہے ہوتے تھے. یہ بھی ایک ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے, لوگ ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا علامہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حسینی کا قافلہ جو چلا تھا اس کا خاص مقصد کیا تھا, پرپس کیا تھا؟ دیکھیں نا, میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ دین میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہے, بہت سے لوگ شاید ایسے بھی ہوں دنیا میں کہ جو یزید کو بری ذمہ جو ہے قرار دیتے ہیں اس واقعہ کربلا میں, مگر جب یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لایا گیا تھا تو وہ آپ کے لبوں پر چھڑی مار کے کہہ رہا تھا, آج میں نے حسین سے اپنے بڑوں کا بدلہ لے لیا جو بدر و احد میں مارے گئے تھے. تو ایک صحابی وہاں کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ یزید تم کہاں چھڑی مار رہے ہو, میں نے تو ان ہونٹوں پہ سرکار کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. تو امام حسین علیہ السلام جو 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے اور حج جیسی چیز کو عمرے میں تبدیل کیا, ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر دین میں امینڈمنٹ ہو گئی, اگر امام حسین کربلا میں 61 ہجری میں اپنی جان, اپنی اولاد کی یہ عظیم ترین قربانی, ذبح عظیم کی یہ قربانی نہ دیتے تو آج دین کی شکل وہ نہ ہوتی جو سرکار نے ہمیں دین دیا تھا. ہمیشہ یاد رکھیے, نبی کا کام ہوتا ہے دین کو, شریعت کو لانا, اور امام کا کام ہوتا ہے شریعت کو بچانا. نانا دین لائے تھے, نواسے نے کربلا کے میدان میں دین بچا کے, اور یہ اس وقت فیصلہ ہوا جب دربار یزید میں امام زین العابدین کھڑے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, اور جب یزید سے ہم کلام ہوئے ہیں, جب یزید کے پاس کوئی جواب نہیں آیا تو نہ اذان کا وقت بھی نہیں تھا, یزید نے کہا اذان دو, اذان شروع ہوئی. اچھا, جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو جناب زین العابدین نے اشارے سے کہا رکو, اے یزید بتاؤ یہ میرے نانا تھے یا تمہارے نانا تھے؟ کربلا کا فیصلہ ڈھا دیا یزید کے محلات کو. آج قیامت تک آپ جائیں شام میں تو ٹکٹ لے کے یزید کے محل کو دیکھیں گے, اور ان کے روزے جو ہیں تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے جائے پناہ بنے ہوئے ہیں کہ یزید یہ تیرے نانا تھے یا میرے نانا تھے. تو فیصلہ تو وہیں ہو گیا. تو فیصلہ تو کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا, امام حسین کیوں گئے. یاد رکھیے گا, امام حسین نے 61 ہجری میں نانا کے دین کی جو کشتی جو بھنور میں تھی امام حسین نے نکالی, اور یہ کہنا پڑا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور یہاں تک کہ ہندو شاعر نے کہا کہ مسلم تو پڑھتے آئے ہیں کلمہ رسول کا, ہم ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا. جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے نرک کی آگ, نرک کہتے ہیں جہن آگ کو, جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے نرک کی آگ, ہندو تو ہوں مگر میں ہوں شہدا حسین کا. یعنی ہندو ہو کے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر حسین کے دروازے پہ آؤں گا تو جہنم کی آگ میرے قریب نہیں آئے گی. اگر مسلمان ہم سب امام حسین علیہ السلام کی حسینیت کو سمجھ لیں, فرقوں سے ہٹ جائیں, مسالک سے ہٹ جائیں, قوموں سے ہٹ جائیں, اور یہ سوچیں کہ حسین سب کا ہے, حسین آواز دے رہے ہیں, آج بھی حسین کی آواز کانوں میں گونج رہی ہے کہ میں ہر مظلوم کا ہوں, میں کسی قوم. سمجھنے کی بات ہے نا, یہ سمجھنے کی بات امت مسلمہ کو نا. آپ نے بڑی پیاری بات کی, سب فرقوں میں بٹے ہوئے, اور اگر واقعی ان کے نقش قدم پہ چلے نا تو کیا ہی بات ہے. یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے, یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے, شاید یہ نہ ہو سب کچھ. بالکل آپ کے سامنے. اچھا, لوگ آپ کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں,
آپ جب اس مجالس آپ نے پڑھنا شروع کی، شوق تھا، جذبہ تھا، کوئی مینٹور تھا آپ کا؟ نہیں، شوق اور جذبہ، میری والدہ یہ چاہتی تھی کہ میں دین کا علم حاصل کروں. اچھا. ہاں، تو میں نے دین کے ساتھ دین کا بھی علم حاصل کیا، تو پھر میں نے دونوں علوم پہ توجہ دی. ایک تو مدرسے میں پڑھا اور دوسری طرف میں نے پھر اس طرف جو ہے دنیاوی تعلیم کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا. اچھا تو دین کی تعلیم یہاں بھی حاصل کی، پھر ملک سے باہر جا کے بھی 2 سال دین کی تعلیم حاصل کی. تو میری والدہ یہ چاہتی تھی کہ میں دین کی خدمت کروں. تو الحمدللہ آج میں مسلکوں سے ہٹ کے، قبیلوں سے ہٹ کے، قوموں سے ہٹ کے، ہماری جماعت ہے متحدہ علماء محاذ، جس میں تمام مسالک کے علماء ہیں، اس کا میں سینئر نائب صدر ہوں. ماشاءاللہ. تو میرا فوکس صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ایک ہوں، مسلمان جاگیں، مسلمان سمجھیں کہ ہمارا دشمن کون ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سب کو اجازت ہے امام حسین کی یاد جس طریقے سے منائیں، کوئی قید نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. مگر امام حسین کے اصلی مقصد سے نہ ہٹیں. اور مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، جو قرآن نے آواز دی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور دیکھو ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا. ہمیں سب کو ایک ہی مقصد ہے، ہمارا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا قبلہ کعبہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، خاتم المرسلین ایک ہیں، ہمارے انبیاء اکرام سب ایک ہیں. ساری چیزیں مشترک ہیں تمام مسلمانوں کی. یہ مسالک تو دین کی خوبصورتی ہے، یہ مسالک لڑنے کے لیے تھوڑی ہیں. اگر یہ مسالک نہیں ہوتے تو قومیں ترقی کیسے کریں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہر مذہب میں مسالک ہیں، مگر مسالک ان کے یہاں لڑنے کے لیے نہیں ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں لڑائی کی جاتی ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں، عناصر ہیں، نہیں سب نہیں لڑتے، سب نہیں چند لوگ لڑنا چاہتے ہیں. چند لوگ ہیں جو سادہ لو مسلمانوں کو جو ہے وہ الگ کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ ناکام ہیں ابھی تک. الحمدللہ ہم اسی پاکستان میں ایک ہیں، ایک رہیں گے، اس لیے کہ ہمارا جینا بھی ایک ہے، ہمارا مرنا بھی ایک ہے، ہماری غمی خوشی سب ایک ہے. اور مل کر دشمن کو یہ بتانا ہے کہ حسینیت کا اصلی پیغام یہ ہے کہ سر کٹا دو مگر سر جھکاؤ نہیں. اوئے بہت خوبصورت بات ہے، سر کٹا دو سر جھکاؤ نہیں. اور واقعی اس پہ اگر ہم نے چلنا شروع کر دیا نا، واقعی کبھی سر نہیں جھکے گا، جو بس سچ. اچھا علامہ صاحب، دنیاوی تعلیم کیا آپ نے حاصل کی اور دینی تعلیم کیا آپ نے حاصل کی؟ دینی تعلیم یہ میں نے یہاں سے مدرسۃ الواعظین سے 5 سال میں نے یہاں پاس کیا امتحان دین کا. پھر اس کے بعد 2 سال میں نے ایران میں جو ہے علم دین حاصل. ماشاءاللہ. درس خارج میں بیٹھا وہاں پہ، اور یہاں پہ میں نے جو ہے وہ بیچلر کر کے جو ہے وہ گورنمنٹ ملازمت میں آیا تھا. پھر میں نے ایم اے کیا اس کے بعد ماشاءاللہ. اور اب جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ میں خدمات انجام دے رہا ہوں. اور تو یہ سب کچھ کیسے مینیج کرتے ہیں، سرکاری ملازم بھی اور یہ بھی کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جب جذبہ ہوتا ہے نا انسان کا اور اس کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے، اور میرا مقصد یہ ہے اور میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ میں صرف اتحاد امت کے لیے کام کروں. میرا فوکس صرف یہ ہے کہ میں مسلمانوں کو ایک دیکھنا چاہتا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں تو میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، جو پاکستان میں قائد اعظم نے نظریہ پیش کیا تھا، اس نظریے پہ ہم ایک ہو کر، 2 قومی نظریہ. اور جو 33 نکات ہمارے علماء نے بنائے تھے. دیکھیں نا، ہر منزل پہ جب بھی اچھا، یہ ایک بڑا آپ کی توسط سے میں بتاؤں کہ ہمارے علماء کا تمام مسالک کے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ بزرگ علماء جو گزرے ہیں، جب بھی کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی ایسا ایشو آیا ہے تو ہمارے سارے مسلمانوں کے مسالک جو ہے ایک جگہ پہ متحد ہو جاتے ہیں اور مل کے جو ہے اس مشن کو جو ہے وہ کرتے ہیں. مگر بس جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں برائی بھی تھوڑی سی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے اور اسے ہم سب کو سمجھنا ہے اور جذباتیت سے ہٹ کے سمجھنا ہے.
اور امام حسین تو جذباتیت کا نام ہی نہیں ہے. حسینیت کو بڑے سکون سے سمجھنا بالکل ایسا ہی چاہیے, ہے. بڑے آرام سے سمجھنا چاہیے, بے شک بے شک. تعصب کی اینک اتار کے سمجھنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ امت مسلمہ آپس میں یہ بات کرے کہ حسینیت کیا ہے. ہمیں دوسرے مذاہب کو اپنی طرف بلانا چاہیے کہ آؤ دیکھو حسینیت کیا ہے. آپ نے ایک بات بہت خوبصورت بولی کہ تعصب کی اینک کو اتار کے یہ سب کچھ کرنا چاہیے, تاکہ تعصب نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں تعصب میں تو عبادت بیکار ہو جاتی ہے نا. جب ہمارے ذہن میں کسی کے لیے نفرت آ جائے تو نفرت تو اسلام سے بہت دور ہے. یہاں تک کہ لوگ سرکار کو پتھر مارتے تھے تو آپ دعا دیتے تھے. تو ہم اس رحمت للمسلمین نہیں ہیں. سرکار رحمت للعالمین ہے, عالمین کے لیے رحمت ہے. جو میرے آقا کو نہیں مانتا سرکار اس کو بھی اپنا فیض دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو عالمین کے لیے رحمت ہے یہ وہ نواسا ہے. صرف اتنا سوچ لے مسلمان کہ یہ وہ نواسا ہے کہ جو آغوش رسالت میں آپ جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے اور نانا کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سرکار آتے تھے اور مسجد نبوی سے اور امام حسین کے بالوں کو سونگھنا شروع کر دیتے تھے. پھر دوسرے دن آئے, پھر بالوں کو سونگھنا شروع کیا. امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں 3 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور حسین کے بالوں کو سونگھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جب جنت کی خوشبو سونگھنے کی تمنا ہوتی ہے تو حسین کے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ وہ نواسا ہے. امام حسین رسول کے پیارے نواسے ہیں کہ جن کے بغیر ہم دین تک نہیں پہنچ سکتے. بے شک یہ بات سچ ہے. اگر دین کو سمجھنا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے دروازے پہ تمام مسلمانوں کو آنا پڑے گا, اور امام حسین کا دروازہ ہی نجات کا دروازہ ہے. اس لیے تو سرکار نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. بھئی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے, ٹھیک ہے نا, مگر یہ کیا میں حسین سے ہوں. ہر چھوٹا لیتا ہے بڑے سے نسبت. بالکل ایسے ہی. یہ کائنات کا سردار, کائنات کے سید و سردار ہیں جو حسین سے نسبت لے رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اگر دنیا کو یہی حدیث سمجھ میں آ جائے نا کہ منیت والی حسین منی وانا من الحسین. اچھا میرے پاس سوال بہت زیادہ ہے, بالکل ٹائم بہت شارٹ ہے. میں چاہ رہا ہوں 1-2 سوال اور آپ سے کروں. ذکر امام علیہ السلام کی کیا مقاصد اور افادیت کیا ہے, اور ہر سال ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ میں یہ لوگوں کے لیے سوال آپ کا کیا ہے. دیکھیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ جو ہر سال ریویژن ہوتا ہے نا 10 دن کا, یہ 10 دن کا ریویژن یہ اعلان ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کے میدان میں قربانی دی اس کا مقصد یہ تھا کہ ظلم کے خلاف خروج کرو, خاموش نہ بیٹھ جاؤ. اگر یہ ذکر بند ہو جائے تو مسلمان حمود کا شکار ہو جائیں, ظلم بڑھ جائے گا, انہیں نہیں پتہ چلے گا. ہم یہ ریویژن کر کے دنیا کو بتاتے ہیں. 9 دن تک یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم ریویژن کر رہے ہیں, ہمیں یاد ہے کہ فرزند رسول نے کیا قربانی دی تھی. اور اس کے بعد روڈ پہ آنا اور ہاتھ میں پرچم لے کے, دیکھیں نا ابھی الیکشن ہوئے, آپ نے دیکھا پرچم لے کے لوگ جو ہے وہ جلوس نکال رہے تھے. میں نے پوچھا, میں نے کہا کس بات کا جلوس ہے؟ کہا جیت کا جلوس ہے. میں نے کہا اچھا کیا جیتا ہے؟ کہ الیکشن جیتا ہے. میں نے کہا جو ہارا ہے اس کا بھی کوئی جلوس ہے؟ کہیں گے ہارنے والے کی تو ضمانت ضبط ہو گئی, جلوس ہمیشہ جیتنے والے کا نکلتا ہے. تو ہم جو یہ جلوس نکالتے ہیں یہ حسین کی جیت کا نکالتے ہیں. بہت ہاتھ میں پرچم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ یہ اسلام کا پرچم ہے, اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ حسین جیت گئے. ہارنے والے کا تو کوئی جلوس نکالنے والا ہے؟ جیت گئے تبھی تو نکالتے ہیں جلوس. یہ جیت کا اعلان ہوتا ہے, اور یہ ہر سال ریویژن ہم تمام مسلمان کرتے ہیں. آپ یہ یاد تازہ کرنے کے لیے کشمیر میں جب یہ جلوس نکلتا ہے 10 محرم کو, کس طریقے سے ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کر کے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, ان کو مارا جاتا ہے. وہاں وہ نہیں دیکھتے کہ مسلک کون ہے, وہ دیکھتے ہیں مسلمان ہے. تو آج ہمیں سوچنا ہے, امت کو سوچنا ہے کہ ہمیں حسینیت کے راستے پہ چلنا ہے, اور مسلکوں سے, قوموں سے, قبیلوں سے دور ہٹ کے صرف یہ سوچنا ہے کہ جب اگر سردار ہیں حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ, تو سردار ہمیشہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے. بہت خوبصورت. تو جب ہم جائیں گے روز محشر
تو ہمیں سامنا کرنا پڑے گا امام حسین کا. ہائے ہائے ہائے، بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، بہت خوبصورت، دل نہیں کر رہا جانے کو ابھی، لیکن اب ظاہر وقت بڑا محدود ہوتا ہے. اچھا لاسٹ میرا آپ سے سوال ہے، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کیجیے، آپ ظاہر مختلف مجالس میں ہوتے ہیں، آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ مطمئن ہوتے ہیں؟ میں شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان رینجرز کا، اوکے. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. اور سندھ پولیس کا تو بہت ہی بڑا ایک کارنامہ ہے. اور وہ لوگ جو 10 دن تک اور 10 دن کے بعد بھی ان کے جوان ڈٹے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، بالکل. یوں سمجھ لیجئے میں اسپیشلی ان کا شکر گزار ہوں. ان کے میری آواز وہاں تک جائے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان پولیس کے جو ہیں وہ 48 50 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، اوور ٹائم کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، کام کر رہے سلام ہے ہیں، ان کو، بھوک بھی، پیاس میں بھی. بالکل ایسے ہی تو ہے. سندھ پولیس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، پاکستان رینجرز کا اور دیگر حساس اداروں کا، انٹیلیجنس کا، ہماری تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کے توسط سے ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور میں ان کے چیف کا شکریہ بھی آپ کے توسط سے کرتا ہوں کہ وہ جس طریقے سے مینیج کرتے ہیں جلوسوں میں، مجالس میں. صرف ایک مسلک جو نہیں کرتا ہے، ہمارے دوسرے مسالک بھی جلوس نکالتے ہیں، دوسرے مسالک بھی درس اور مجالس کا اہتمام کرتے ہیں. سب کو سندھ پولیس سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے، سب کو سندھ رینجرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور قابل ستائش ہے ہمارا یہ جو ظاہر ہے ہمارے اسپیشل ہمارے دن ہوتے ہیں، اس کو کامیاب بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. بالکل سب کو سلام پیش کرتے جتنے ہمارے ادارے. جاتے تھے کیا میسج دینا چاہیں گے محرم کے حوالے سے ہمارے عوام کو؟ محرم الحرام کے حوالے سے آپ کے توسط سے اور آپ کے اس چینل کے توسط سے جو اتحاد بین المسلمین کا داعی ہے، میں یہ پیغام دوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے فلسفے کو، مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے درس حاصل کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں قربانی دے کے اسلام کو بچایا، دین کو بچایا. اور اسی لیے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. امام حسین کے راستے پر چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم تمام مسلمان، کل بھی استعمار کی سازشوں کو ہم نے ناکام بنایا تھا، آج بھی اپنے مثالی اتحاد سے ہم سب مسلمان استعمار کی، پاکستان کے دشمنوں کی اور جتنے ہمارے دشمن ہیں ان سب کی سازشوں کو جو ہے ناکام بنائیں گے. اور انشاءاللہ یہ محرم بہت محبت، اور میں تمام مسالک کے واعظین سے، خطبہ سے آپ کے ذریعے سے کہوں گا کہ اسلام جو ہے دلوں کو جوڑنے کا نام ہے، توڑنے کا نام نہیں. محبت کی بات کریں، محبت کا پیغام دیں، محبت پھیلائیں. حسینیت ہے ہی محبت، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بہت خوبصورت بات کا اختتام کیا آپ نے علامہ صاحب، بہت شکریہ. اور بہت ساری چیزیں آج ہمیں پتہ چلی، بڑے مستفید ہوئے میں جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو محرم کے جو 10 دن ہیں نا، اسلامی تاریخ کے دردناک دن ہیں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں. اور کیسے نواسہ رسول نے دین کی خاطر اپنے خاندان کی قربانیاں پیش کی اور خود بھی شہادت نوش کی. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے. آپ یقین مانیں کہ ابھی جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں نا، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. جس طرح علامہ صاحب جو قصے سنا رہے ہیں، جو یہ حقیقتاً یہ جو سب کچھ ہوا، یہ جو منظر ہوا، یہ سب ہمیں بتا رہے ہیں. اور میں یہاں بیٹھا ہوں نا، میں اس کیفیت کو فیل کر پا رہا ہوں. میں اس 10 دنوں کے ایسے دلسوز واقعات ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے یقین مانیں میرا جسم لرز سا ہے یہاں بیٹھے ہوئے اسٹوڈیو کے اندر. لیکن میں بھی آپ لوگوں سے یہی کہوں گا، یہ جو محرم ہے نا، اس کا احترام کیجیے اور ڈسپلن کے ساتھ. اور مجالس میں جس طرح آپ لوگ جاتے ہیں، جس طرح بھی آج گفتگو میں علامہ صاحب نے کہا کہ لوگ وہاں جائیں، لیکن وہاں پہ ایک سما جو باندھ دیتے ہیں نا یہ لوگ، میلے جیسا وہ نہ کریں، احترام کریں. یہ وہ دن ہے ہمارے. میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہوں گی، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امجد چودھری اور میری ٹیم کو اجازت ہے. اور جو لوگ اس ٹائم ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، یقیناً میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے میں خداحافظ ہی کہوں گا. اور میرے جو خوبصورت مہمان میرے پروگرام میں آتے ہیں، ان کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، مجھے اور میری ٹیم کو بھی. اللہ حافظ. ناصر. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.